بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے مبارک بھی ہوں اور مقبول بھی ہوں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ کہف کی تفسیر کے ساتھ۔ علماء کے اقوال کی روشنی میں مختصر طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ پہلی دوسری آیت کو گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، تیسری چوتھی پانچویں آیت اور اس سے پیغامات اور پھر جو گفتگو مناسب ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ تیسری چوتھی پانچویں آیت سورہ کہف کی۔ ماکثین فی ابدا، یعنی جو لوگ نیک اعمال انجام دیں گے بشارت ان کے لیے ہے، خوشخبری ہے، اور پھر وہ ہمیشہ اللہ کے اجر کے مستحق ہوں گے، بہشت کے حقدار ہوں گے، اور وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اسی میں۔ اور ینذر یعنی ڈرائیے، پیغمبر کہیے ان سے کہ جو لوگ خدا کے لیے بیٹا تلاش کر رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، ان کو انذار کیجئے۔ یہ لوگ وہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ یا ان کے باپ دادا وہ باتیں کہہ رہے ہیں، ایسی باتوں کا جنہیں علم بھی نہیں ہے وہ زبان پر لا رہے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ جو بہت ہی بڑی تہمت ہے اور سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سورہ کہف کی یہ تینوں آیتیں، جس میں پچھلی آیت میں بھی ڈرایا گیا لیکن اس آیت میں بھی اور زیادہ ڈرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بت پرستی اور خدا کا اولاد اور خدا کے لیے بیٹا قرار دینا یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو اس معاشرے میں رائج ہو گئی تھی، اور کیوں نہ ہو کہ خود مشرکین بھی خدا کے لیے بیٹا، یہودی بھی، عیسائی بھی۔ اگر عیسائیوں کو دیکھیں تو انہوں نے اب، ابن، روح القدس، یہ تینوں کو ملا کے خدا کی اولاد اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہودیوں کو دیکھیں تو انہوں نے عزیر کو، عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور مشرکین کو دیکھیں تو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو شدت کے ساتھ، کیونکہ یہ عقیدہ نہ ہی حقیقت سے سازگار ہے اور نہ ہی عقل کے مطابق ہے، نہ اسے عقل قبول کر رہی ہے اور نہ ہی یہ ایک حقیقت و واقعیت ہے کہ خدا کے لیے اس کا بیٹا قرار دیا جائے، خدا کے لیے اس کی بیٹیاں قرار دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اسی کو اس آیت میں سختی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو بات پہلے ہے، جو تیسری آیت میں کہی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا، یعملون الصالحات، جو نیک عمل انجام دیں گے تو ان کے لیے جو بھی اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی اگر انسان ہمیشہ بغیر سلسلوں کو توڑے ہوئے نیک عمل کو انجام دے رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ثواب ہے اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے محفوظ کر لے گا۔ یہ پہلا پیغام اس آیت سے یہی مل رہا ہے کہ جب ہمیشہ کا عمل ہے تو ہمیشہ کا ثواب بھی اس کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ کا عمل، ہمیشہ کا ثواب۔ اگر عمل کا سلسلہ ٹوٹا تو ثواب بھی ٹوٹ جائے گا، ثواب کا سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یعملون الصالحات، جو عمل صالح ہے، یہ عمل صالح کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے
کہ اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عمل صالح کس عمل کو کہا جاتا ہے، خود جو بحث کی گئی ہے کہ کس عمل کو، یعنی جو عمل قابل ارزش ہے جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے، جو حق کے مطابق ہو، جو فطرت سالم، جو سلیم فطرت ہے اس کے مطابق ہو، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہو، جو حقیقی ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے، نیک عمل کہا جاتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر عمل صالح جس عمل کی ارزش ہے، ہر عمل کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا۔ وہ عمل، یعنی عمل کس کو کہا جائے گا، کام کس کو کہا جائے گا، جو انسان کے ارادے اور اختیار سے ہو۔ بغیر ارادے اور اختیار کے ہونے والا عمل نہیں ہے۔ انسان راستہ گزر رہا ہے، کوئی سامان رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر گھر میں راستہ گزر رہا ہے، میز پر ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ سے لگ کے گر گیا، تو کیا اس عمل کو عمل کہا جائے گا کہ اس نے انجام دیا ہے؟ نہیں، یہ خود بخود ہو گیا، اس میں ارادہ اس کا شامل نہیں تھا۔ کپڑا پھنس گیا، گلاس گر گیا، ارادہ شامل نہیں تھا، تو اس عمل کو عمل نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے عمل صالح، نیک عمل کس کو کہا جائے گا؟ ہر عمل کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا، نیک عمل اس کو کہا جائے گا کہ جو عقل کے مطابق ہو، جو خدا نے انسان کو عقل سلیم اور فطرت عطا کیا ہے، اس خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اس کو عمل صالح شمار کیا جاتا ہے، جس میں اللہ کی مرضی شامل ہو، اللہ کی خوشنودی شامل ہو، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہو، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے، کہ جس کو چنانچہ الگ الگ خداوند عالم نے قرآن مجید میں الگ الگ آیتوں میں، کیونکہ یہاں پر زیادہ وقت نہیں کہ میں ساری آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، میں صرف آیت نمبر بیان کر رہا ہوں، اگر سننے والوں کو شوق ہوگا، ذوق ہوگا تو وہ خود دیکھ سکتے ہیں الگ الگ آیتوں میں کہ وہ عمل جو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کیا جائے اس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ لہذا جس میں تقویٰ ہو، جس میں خدا کا خوف پایا جاتا ہو، وہ عمل قابل قبول ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 14، سورہ اعراف کی آیت نمبر 8، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 84 84، سورہ توبہ کی 108 اور 109، اور آل عمران کی آیتیں 162 اور 63۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو بتا رہی ہیں کہ کون سا عمل عمل صالح کہے جانے کے قابل ہے، کون سا عمل ہے کہ جس کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں نیک سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے، جس میں وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں جائے۔ بہت سے لوگ عمل کو انجام دیتے ہیں، نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، لیکن وہ عمل کیا واقعاً عمل صالح ہے؟ توجہ کی ضرورت ہے اس بات کے اوپر، آپ حضرات بھی توجہ کریں۔ ہماری عملی زندگی کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ عمل صالح خدا کی بارگاہ میں وہی عمل ہے کہ جس کی نیت خالص ہو۔ اگر انسان بغیر کسی کو ملائے ہوئے، کسی کو شریک قرار دے ہوئے خدا کے لیے عمل انجام دے رہا ہے تو یہ عمل صالح ہے۔ ایک انسان جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا رزق حلال ہے، اس کی پاکیزہ کمائی ہے، اور وہ اس پاکیزہ کمائی کو اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے اس پاکیزہ کمائی کو خرچ کر رہا ہے۔ دیکھنے والے، سننے والے، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس کا رزق طیب و طاہر ہے، پاک و پاکیزہ کمائی ہے، اور اس پاک و پاکیزہ کمائی کو وہ مستحق لوگوں تک پہنچا رہا ہے، جو حقدار ہیں ان کو دے رہا ہے۔ تو اب اس عمل کو خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے شرائط ایک عمل کے قبول ہونے کے لیے ہیں وہ سب پائے جاتے ہیں۔ رزق حلال ہے، حلال طریقے سے بانٹا جا رہا ہے، حلال طریقے سے حقدار لوگوں تک پہنچ رہا ہے، بہتر ہے۔ لیکن یہ تو خود انسان جانتا ہے، اور انسان اگر
یہ انسان جس نے رزق حلال کو حلال طریقے سے حلال لوگوں تک مستحقین تک پہنچایا ہے، اگر اس کی نیت اپنا نام کرنا ہے تو کیا یہ عمل صالح ہوگا؟ اگر اس کی نیت یہ ہے یا خود میں خود خوش ہو رہا ہے، واہ ہم نے کتنا کر دیا، بھول جاتا ہے کہ خدا نے تجھ سے کروایا ہے، اس کو عمل صالح دوسرے تو سب کہیں گے کہ یہ عمل صالح ہے، لیکن خدا کے ہاں نہیں۔ خدا کے ہاں وہی عمل صالح ہوگا جس کی نیت خالص ہو، خلوص نیت کے ساتھ جو عمل انجام پائے گا اسے عمل صالح کہا جائے گا۔ لہٰذا بہت سے اعمال اگر انسان جو انجام دیتے ہیں اس میں اخلاص و نیت اگر نہیں پائے جاتا تو وہ عمل صالح نہیں ہے، چاہے دنیا اس کی تعریف کرتی رہے۔ وہ عمل جس میں نیت کا فساد پایا جاتا ہے، جس میں خلوص نیت نہیں پائی جاتی ہے، اس عمل کی اصلاح کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں نے یہ ہمیں بتایا ہے عمل صالح کا کیا ہو سکتا ہے۔ یہی سورہ کہف جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اسی کی 110 نمبر آیت، آخری آیت جو ہے وہ ہم کو بتائے گی کہ عمل صالح جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا وہ کون سا عمل ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر انسان اپنے دل میں، اپنے قلب میں اس بات کو اتار لے کہ ہر عمل کے وقت یہ سوچے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کو انجام دے۔ تو جب انسان حکم خدا کے مطابق خدا کے راہ میں اپنی پاکیزہ کمائی ہوئی دولت کو حقدار تک پہنچا رہا ہے اور اس کا مقصد اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ لقاء الہی، خدا سے ملاقات کرنا، تو جو خدا سے ملاقات کی امید کے ساتھ جب عمل صالح کو انجام دے رہا ہے تو اس میں نیت فاسد نہیں ہے، نیت خالص ہے، یہ عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول واقع ہوگا۔ لہٰذا یہ طریقہ بتا رہا ہے خداوند عالم ہم کو، میں معصومین نے یہ ہمیں بتایا کہ وہ عمل جو خدا کی بارگاہ میں مخلوص کے ساتھ قبول کیا جائے گا، اسی عمل میں جہاں خدا سے ملاقات کی امید شامل ہو۔ جب انسان خدا سے ملاقات کی امید کے لیے عمل کو انجام دے گا تو پھر وہ ریاکاری نہیں کرے گا، وہ تظاہر دکھاوا نہیں کرے گا، وہ کسی کو بتائے گا نہیں، وہ خود میں بھی خوش نہیں ہوگا، نہیں، بس وہ تو یہی سوچے گا خدا قبول کر لے، پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اے میرے اللہ میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، صرف تیری ملاقات، تیرا دیدار، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم نے اسی لیے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ لہٰذا اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے عمل کو انجام دینا ہے تو سورہ کہف کی اس آیت کو اپنے لیے شعار بنا لیں، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اور اس بات کو مکمل طور پر کہ جب انسان سچائی کے ساتھ کام کو انجام دے گا، ہر قسم کی شرکت سے، غیر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں شریک کرے گا، تو یہ عمل خدا کی بارگاہ میں واقع ہوگا۔ چنانچہ اس کو مجمع البیان میں طبرسی نے، مرحوم طبرسی نے بیان کیا ہے۔ خداوند عالم نے سورہ صاد کی 24ویں آیت میں اس نکتے کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ بہت سے نیک عمل قابل قبول نہیں ہوں گے، یعنی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بارگاہ خدا میں صالح قرار پائیں۔ لہٰذا وہ عمل جو کمال مطلق اور خدا تک پہنچانا چاہتا ہے انسان، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ انسان چاہے تھوڑا ہی عمل انجام دے، نیک عمل کو کم ہی کیوں نہ کرے، لیکن اس کے اندر انسان کو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو شامل کرنا ہوگا، تبھی وہ عمل خدا تک پہنچے گا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے اعمال خدا تک پہنچتے ہیں، یعنی کیا کیا جائے کہ ہمارے نیک اعمال خدا تک پہنچیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، تو اب اس ماہ مبارک رمضان میں انسان یہی تو چاہتا ہے کہ اس کا ہر عمل خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے، تو خدا کی بارگاہ تک اپنے اعمال کو پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ کام کرنا ہوگا جو خدا کو پسند ہے۔
انسان کو اب ہر اس عمل کے لیے جو نیک ہے، کیا ہر نیک عمل خدا کو پسند ہے؟ راستے میں ہم چل رہے ہیں اور ٹھوکروں کو ہٹا بھی رہے ہیں، لیکن خود اپنی گاڑی کو ایسی جگہ پہ پارک کر دیا کہ جو دوسروں کے لیے راستہ روک رہی ہے، تو کیا نیک عمل ہوگا؟ ہم جا رہے ہیں اپنی گاڑی کو پارک کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں یا خواتین اپنی گاڑی کو پارک کر کے جا رہی ہیں کہاں؟ مجلس کرنے کے لیے امام باڑے میں، راستہ روک کے نیک عمل ہے، کیا یہ عمل صالح ہوگا؟ نہیں۔ حرم میں گئے، مولا حسین کے حرم میں گئے، زری کے پاس، ارے ہم نے تو آج بڑا بہترین نیک کام انجام دیا، 2 گھنٹہ ہم زری کے پاس بالکل ایک جگہ پہ کھڑے رہے۔ ارے نہیں، یہ آپ کا عمل صالح نہیں ہے۔ آپ گئے، آپ نے زیارت کیا، اب وہ جگہ دوسروں کو دیجئے، وہ عمل صالح نہیں ہوا، کیونکہ دوسروں کو جب ہم جگہ نہیں دے رہے ہیں خود زیارت کرنے کے بعد، تو ہم 2 گھنٹہ رہ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے عمل صالح انجام دیا؟ نہیں۔ ہر وہ عمل جو وقت کے مطابق صحیح طریقے سے انجام دیا جائے وہ عمل صالح ہے خدا کی بارگاہ میں۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں کہ وہ عمل جو خدا کی بارگاہ میں مقبول واقع ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے سورہ یونس کی 13 اور 14 نمبر آیتوں کو اگر دیکھا جائے تو انسان کو بتا رہے کہ انسان اپنے اعمال کے بارے میں اگر غور کرتا ہے، انسان گزرے ہوئے لوگوں کی جو داستانیں قرآن مجید میں بیان کی گئی اس کے بارے میں دیکھتا ہے، کیا وجہ ہوئی کہ کیا کمیاں پیش آئیں جس کی وجہ سے وہ ان حالات سے دوچار ہوئے، روبرو ہوئے، جب اس کو دیکھتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے۔ مختلف آیتوں میں قرآن مجید کے یہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 152 نمبر میں یہ بات بتائی گئی ہے، انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ جب تم کسی عمل میں ناکام ہوئے ہو تو اس ناکامی کے اسباب کو دیکھو، کیا وجہ ہوئی، کس وجہ سے تمہارا عمل قبول بارگاہ حق نہیں ہوا، یا تمہیں خود دنیا میں کامیابی کیوں نہیں ملی؟ اپنی ناکامی کے اسباب و علل کو، جو علتیں ہیں، جو ریزنز ہیں، ان کو تمہیں تلاش کرنا ہوگا، اور پھر جب ناکامی کے اسباب کو ہم ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم اپنے مشن میں ناکام ہوئے۔ تو اب آگے کی زندگی میں انسان کو اس کامیابی کے لیے وہ رکاوٹیں جو پیش آئیں تھیں اسے دور کرنا ہوگا۔ یہی سیم صورتحال ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں ہمارا عمل مقبول واقع ہوا یا نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ناکامی کے، تمہارے اعمال کے قبول نہ ہونے کی جو وجہیں ہیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے میرے اللہ، اگر ہمیں پلٹا دے تو ہم جائیں گے، وہ کام انجام دیں گے، کننا نعملو، ہم اس عمل کو انجام دیں گے، غیر الذی عمل، جو ہم پہلے کرتے تھے اس کے علاوہ کریں گے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ وہ عمل جو ہم پہلے کرتے تھے وہ نہیں، بلکہ ہم دوسرے عمل کو کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب انہیں دکھا دیا گیا ہے کہ جو عمل تم خدا کے لیے سمجھ کے کر رہے تھے وہ عمل خدا کے لیے نہیں تھا، اس میں کہیں نہ کہیں سے کچھ تمہارا نفس شامل تھا، تمہارا دل شامل تھا، تمہاری حالت شامل تھی۔ اس حالت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں ایسے اعمال کو انجام دینا پڑے گا کہ جو صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیتوں نے بتایا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے اپنے اعمال کی خرابیوں کو دیکھیں اور پھر دوبارہ وہ خرابیاں ہمارے عمل میں نہ آنے پائیں۔ اسی طریقے سے جب انسان اپنے رفتار و کردار کے اوپر ایک خود نگہبان رہے گا، مراقب رہے گا، مانیٹر رہے گا، یعنی خود دیکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے اپنے اعمال و کردار کو، تو پھر وہ جو عمل میں خرابیاں ہیں اس کو دور کرے گا اور اپنے رفتار اور اپنے کردار کو وہ سنوارے گا، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ مقبول عمل خدا کی بارگاہ تک پہنچانے میں
کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنے برے کاموں کو جو ترک کر دو تو خدا کی بارگاہ میں تمہارے نیک عمل پہنچ جائیں گے۔ خود روایتوں میں بیان کیا گیا ہے اس چیز کو، اور اسی ان آیتوں کے ذیل میں سورہ مائدہ کی 14 اور 15 نمبر میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ توبہ میں بیان کیا گیا، 60 نمبر، 108 اور 159 نمبر میں سورہ توبہ کے بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان اپنے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے، مراقبت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہ آنے پائے، کوئی شرک نہ آنے پائے، کوئی گناہ نہ آنے پائے، وہ عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول واقع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو ہم دیکھیں، دوسری چیزیں جو انسان کو نیک اعمال کی طرف لے جاتی ہیں، نیک چیزوں کے لے جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے انسان اپنے نیک اعمال کے وہ انجام دینے کے وقت غفلت میں پڑے رہتے ہیں، فراموشی میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس غفلت سے بیداری بھی انسان کو نیک اعمال کی طرف لے جاتی ہے۔ خود ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش کر رہا ہے، اس کے اوپر اسے مکمل علم ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم نے تیسری آیت کے ذیل میں یہی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان نیک اور صالح اعمال کو انجام دے رہا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسی ثواب میں باقی رہے گا، ماکثین فیہ ابدا۔ نیک اعمال کو اگر انسان انجام دے رہا ہے تو اس میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے، ایسی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو ہمیشہ باقی رہے، فنا ہونے والی چیزوں کو نہیں چاہتا ہے، وہ مٹنے والی چیزوں کو نہیں چاہتا، یعنی انسان کی چاہت یہی ہے۔ تو جب چاہت یہی ہے تو خدا نے جو اعلان کیا ہے قرآن مجید میں اس کو دے کے کہ دنیا میں تم کتنی بھی نعمتوں اور دولتوں کو اکٹھا کر لو، یہ بہرحال فنا ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے۔ جو چیز نہیں مٹے گی وہ قیامت کا اجر و ثواب ہے، جو قیامت میں تمہیں ملنے والا ہے وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ اور اسی طریقے سے خود نعمت الہی جو آخرت میں ہے، ثواب الہی جو آخرت میں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، ورنہ قیامت سے پہلے جتنے بھی تمہیں نیکیاں، جتنے بھی تمہیں چیزیں، آسائش کے سامان دنیا میں مل رہے ہیں، یہ سب مٹ جائیں گے۔ نعمت الہی جو ہمیشہ رہے گی وہ قیامت، ماں کسی نفی ابدا کا مطلب ہی یہی ہے کہ آخرت میں ہمیشہ کبھی فنا نہ ہونے والی چیز ملے گی۔ اور پھر اس آیت کے چوتھی آیت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ ینذر الذین، یعنی نبیوں کی ذمہ داری یہ ہے، جو لوگ آج کے دور میں نبیوں کے وظیفے کو، اماموں کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے فساد عقائد کو اصلاح کریں، لوگوں کے بگڑتے ہوئے عقیدوں کو سنواریں، بنانا اور سنوارنا یہ ذمہ داری ہے۔ ینذر الذین قالوا، جنہوں نے خدا کا بیٹا کہا، ان کو ڈرانا، انذار کرنا، یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ ایسے لوگوں کی جو تبلیغ دین کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن خیال رہے اسی آیت میں کہا گیا ہے، جو 5ویں آیت ہے، قالو، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ما لہ بالعلم، ان کو علم نہیں تھا۔ بغیر علم کے گفتگو کرنا، بغیر معلومات کے گفتگو کرنا، خود اپنے آپ کو ہلاکت و نابودی اور جہنم میں ڈالنا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ مشرکین نے جیسے کہا کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کو علم نہیں تھا، جاہل تھے یہ۔ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، ملائکہ کو خدا کا بیٹیاں کہا، تو یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو خدا کو بہت ناگوار گزر رہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ان باتوں کے کہنے والے جاہل ہیں، یعنی علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل علم سے اپنا معاملہ حاصل کریں۔ توجہ فرمائیں، ہم دنیا کے سارے کاموں میں تو ایکسپرٹس کو تلاش کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں ایکسپرٹس کو تلاش نہیں کرتے ہیں۔
بھلا کیسے ممکن ہے کہ ہم دو وقت کی اپنی روزی اور رزق کے لیے تو بڑے بڑے ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہم کھانے کے لا رہے ہیں تو اس کی جانچ پرکھ کے ہم استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہمیں نوکری تلاش کرنی ہے تو ہم ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں. ہمیں اپنا گھر بنانا ہے بلکہ اس کو مرمت کروانی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے نہیں کہ نہیں، یہ تو باپ دادا کی طرف سے ملی ہوئی میراث ہے، اس کو صرف صحیح کروانا ہے کہ یہ جو 100 سال پرانا مکان ہے اسی کو صحیح کرا رہے کہ 10-20 سال اور ہماری زندگی نکل جائے تو بہترین انجینئر کی تلاش میں جاتے ہیں، کسی جاہل کے پاس تو نہیں جاتے. تو بھلا کیسے بغیر علم رکھنے والوں کے پاس ہم اپنے دینی معاملات کو لے کے چلے جاتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ علم کے ساتھ آگے بڑھیے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جن کے پاس علم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے. آج کے دور میں اس آیت سے، اس سورہ کہف کی یہ جو آیت ہے، دوسری تیسری آیت، یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اپنے دینی معاملات کو اپنے مرجع کے پاس لے جاؤ، اہل علم کے پاس لے جاؤ جو تمہیں بتانے والے ہیں. آج ہمارا امام پردہ غیب میں تو کیا ہم لاوارث ہیں؟ کیا واقعاً ہم لاوارث ہیں کہ ہمارا امام پردہ غیب میں؟ نہیں، جاہل ہے وہ انسان جاہل ہے، وہ انسان نابود ہے، ہلاک ہے، برباد ہے جو یہ کہے کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے، ہمارا امام پردہ غیب میں، ہمیں کچھ نہیں معلوم. امام کا تو عقیدہ رکھتا ہے، وہ ہم کے آنے کی تو دعا کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اصلاح امور کو امام حل کریں گے. نہیں، جو راستہ امام نے بتایا ہے ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے، تبھی ہمیں نجات ملے گی. یہ بات جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ جہالت اور نادانی یہ انسان کو منحرف کر دیتی ہے. دور غیبت میں جب ہمارا امام پردہ غیب میں ہے تو جو ان کے نائب عام ہیں، نائب امام جنہیں ہم کہتے ہیں، جو عام نائب ہیں، ان کی باتوں کو مان کر ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، راستے پہ چل سکتے ہیں. ایرے غیرے راستہ چلتے ہوئے جو ہمیں راستے روک روک کے مرجعیت سے دور کر رہے ہیں، ہمیں حق کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہمیں حق کی طرف لے جا رہا ہے. اپنے دین کو ہر ایک سے نہیں ہمیں حاصل کرنا ہے، اپنے دین کو ہمیں دیندار سے، ایسے دیندار سے کہ جن کے پاس مکمل معلومات ہیں، ان سے حاصل کرنا ہے. یہاں پر جو پیغام مل رہا ہے ان آیتوں سے، یہ جو 3 آیتیں آج سورہ کہف کی پیش کی ہیں کہ عقائد کو انسان کو علم کے اساس اور بنیاد پر ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے جو عقیدہ سنورتا ہے اس کی تنقید کی گئی ہے، اسے منع کیا گیا ہے، اسے قبول نہیں کیا گیا ہے. ما لہم بہ من علم، یہ ہمیں چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہا ہے. معلومات ہماری علم کے بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جو ہمارا مزاج کہہ دے، جو ہمارا دل کہہ دے وہ قبول کر لے. ماہ رمضان ہے، ہم آپ کو اس جگہ پر یہ بتاتے ہیں اگر خداوند عالم نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کو طاقت نہیں وہ روزہ نہ رکھیں. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیے، ہمارا حکیم کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیے، گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں روزہ نہ رکھیے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے. تو کیا یہ روزہ صحیح ہوگا؟ تمام مراجع کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ روزہ چاہے ہم نے رکھ لیا اور ہمیں کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ روزہ ہمارا باطل ہے، اس کی قضا بھی کرنا پڑے گا، اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. کہ جو یہاں پر ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں، دیندار کہہ رہے ہیں، وہ ڈاکٹر جو دیندار ہیں، مذہبی ہیں، دنیا دار نہیں، پیسوں کے پجاری نہیں، جو واقعاً خدمت گار ہیں، اگر وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے، تو زبردستی روزہ رکھنے کی صورت میں صحیح نہیں ہوگا. تو جب تک ہم اپنے تمام دنیاوی کاموں کو حق کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ہم معلومات کی طرف نہیں جائیں گے، جن کے پاس صحیح معلومات ہے، اس وقت تک ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے. لہذا جو لوگ اللہ پر صحیح ایمان نہیں رکھتے وہ خدا پر تہمت لگاتے ہیں. یہاں پر کہا نا کبرت کلمۃ، کتنی بڑی تہمت لگا دیا تم نے، اللہ کے لیے بیٹا قرار دے دیا، اللہ کے لیے اولاد.
کبرت یعنی تہمت ہے، خدا کے لیے بیٹا قرار دینا یہ ایک ایسی تہمت ہے جس کا انہیں علم بھی نہیں، ما لہم بعلم، اور یہ شرک ہے، انسان مشرک ہو جاتا ہے جو خدا کے لیے بیٹا قرار دے۔ اور اس کی طرف خداوند عالم نے قرآن مجید کی الگ الگ آیتوں میں اشارہ کیا ہے۔ لہٰذا آج کی باتوں سے یہ جو سورہ کہف کی 3 آیتوں کو ہم نے پیش کیا ہے، ان میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جب تک انسان کا عمل خلوص کے ساتھ نہیں ہوگا، تمام مخلصانہ اعمال کو جب انسان خلوص کے ساتھ انجام دے گا، سچی نیت یعنی خدا سے ملاقات کے جذبے کے ساتھ انجام دے گا، تو وہی عمل صالح ہے، وہی قبول ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی جنت ہم کو ملے گی۔ اور دوسری بات جو اہم پیغام ہے کہ ہر کسی سے اپنے دین کو حاصل نہ کریں، بلکہ اپنے دین کو ایکسپرٹ سے حاصل کریں، جو آپ کا ماہر ہے، دینی ماہرین ہیں، ان سے اپنے دین کو حاصل کریں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دلیل کے طور پر پیش کریں کہ ہم نے فلاں عالم سے فلاں مرجع کی بات کو مان کر یہ عمل کو انجام دیا ہے۔ پھر آپ کی گردن پہ کچھ نہیں رہے گا، غلط یا صحیح کا جواب جس سے آپ نے پوچھا ہے وہ دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو وہ عمل انجام دینے کی توفیق دے جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ائمہ معصومین کو، بالخصوص ہمارے زمانے کے امام کو پسند ہو۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔